نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ گزشتہ کل آپ نے شہدائے بدر کے بارے میں سنا کہ شہدائے بدر یہ وہ عظیم حضور کے صحابہ ہیں، ان میں مہاجرین اور انصار تھے، یہ سارے کے سارے صابر اور متقی، اور اللہ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے جو ان کے لیے شرط رکھی تھی صبر و تقوی کی، تو وہ اس میں پورے اترے، اور پھر بعد میں فرشتے نازل ہوئے، اور اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ نے صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا۔ ان کے تقوی اور صبر پر قرآن گواہ ہے۔ یعنی کوئی اگر ہمیں پوچھے ہمارے صحابہ متقی تھے سب سے بڑے، تو اس پر کیا دلیل ہے؟ تو یہ قرآن حکیم کی دلیل ہے، اور صحابہ کرام کے صبر کی گواہی اللہ کے پاک کلام نے دی۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مجاہدین کی مدد جو ہے یہ اعلیٰ عبادت ہے، اور یہ فرشتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے نازل ہوئے، دوسرے فرشتوں سے یہ افضل قرار پائے، اور لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں کہ جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت نصیب ہوئی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین ان بدری صحابہ سے اتنا راضی ہوا کہ فرمایا کہ تم جو چاہے عمل کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کو ان بدری صحابہ کا یہ حضور کے لیے میدان جہاد میں نکلنا اتنا پسند آیا کہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان بدری صحابہ کو یہ وہ اعزاز دے دیا کہ تم جو چاہے عمل کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی۔ اور بھی یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کو ایک پیغام دیا، فرمایا کہ اللہ نے جو فرشتے اتارے تھے تو فرمایا کہ صرف تمہاری مدد فرمائی، تو اس میں کیا وجہ تھی؟ محبوب تمہاری خوشی کے لیے، اور اس تمہارے صحابہ جو تمہارے غلام ہیں ان کی خوشی کے لیے، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ اور فرما دیا کہ دشمن کی کثرت اور قلت، اپنی قلت سے تم پریشانی اور بے قراری تمہارے اندر نہ ہو۔ یعنی صحابہ کو اللہ رب العالمین تسلی دے رہا ہے کہ ان کی کثرت کو نہ دیکھنا اور اپنی قلت کو نہ دیکھنا، اس کثرت اور قلت میں نہ رہنا۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی مدد اسباب سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یاد رکھے بندہ یہ غور کر لے کہ کسی کے پاس بہت سے اسباب ہوں گے اور وہ مدد نہیں کر سکے گا، لیکن یہاں پر ہمیں ایک نظریہ دے دیا کہ ہمیشہ بندہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے، اسباب اختیار کرے۔ یہی توکل ہے کہ جہاں تک انسان کوشش کر سکتا ہے اسباب کو عمل میں لائے، لیکن ہمیشہ نظر میں اپنی رب تعالیٰ کی ذات کو رکھے جو مسبب الاسباب ہے، جو سارے اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی بات ہمیں بتائی گئی اور ایک توکل کا سبق ہمیں پڑھایا گیا۔ اور آگے فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تمہاری مدد جو میں نے میدان بدر میں فرمائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ کافروں کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو یہ لشکر تیار کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں دکھا دیا کہ وہ ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا، وہ سب سے پہلی جنگ میں غزوہ بدر میں مارا گیا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ تاکہ یہ بڑے بڑے کافر جو ہیں یہ مارے جائیں یا یہ گرفتار کیے جائیں، اور ان کے ذریعے کافروں کی جو قوت ہے اللہ اس طرح ختم کر دے۔ اور ایسا ہی ہوا، رب نے جو فرمایا، وہ قرآن نے جو نازل کیا، ویسا ہی پھر صحابہ نے دیکھا کہ بدر کی وہ سرزمین پر یہ بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ اے حبیب، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول سن لیجئے کہ ہجرت کا 4 سال تھا، سفر کا مہینہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری قرآن صحابہ کو آپ علیہ السلام نے مکے اور اسفان کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے بیر معونہ، اس جگہ پر حضور نے ان 70 صحابہ جو قرآن کے بہترین قاری تھے، جو حافظ قرآن تھے، حضور نے انہیں وہاں بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں اس لیے بھیجا تاکہ وہاں کے وہ لوگوں کو قرآن حکیم سکھائیں اور دینی مسائل کی تعلیم دیں۔ جب یہ 70 صحابہ وہاں پر پہنچے تو وہاں بدبخت نام کا عامر بن طفیل جو شخص تھا، اس نے دھوکے سے ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اتنا افسوس ہوا کہ ان کافروں کے خلاف حضور نے ان کی بربادی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ہاتھ روک دیے کہ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، اور یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ ابھی آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے۔ یہ وہ تربیت ہے کہ جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی فرماتا ہے، اور قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ کہاں دعا کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، یہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی وہ بہترین کامل رہنمائی فرمائی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سود کھانے سے منع کیا اور فرمایا کہ اسے حرام کر دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، یعنی جس تاریخ کو سود لینا ہوتا، وہ شخص اس تاریخ کو اگر سود نہ دے پاتا تو جس نے قرض دیا ہوتا جسے، تو وہ مقروض کو کیا کرتا، کہتا کہ اب ڈبل ہو جائے گا، یعنی تیرا سود جو تھا وہ اس کو ڈبل کر دیتا تھا اور اس میں اضافہ کر دیتا تھا، اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ دگنا در دگنا سود ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کر دیا۔ آج بھی اس کی صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر کوئی کسی بینک سے یا کسی سے قرض لیتا ہے سود کی بنیاد پر اور وہ نہیں دے پاتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ قسطوں پر قسطیں ڈبل سے ڈبل ٹرپل یعنی کتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایسے لوگ تباہی کے تہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہی اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا۔ حدیث پاک صرف اس لیے کہ یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کی مذمت میں کیا فرمایا، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا اور دوسروں کو بھی بتایا کریں۔ سنیے حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے۔ کوئی سود لیتا ہے لیکن کھلا دیتا ہے، بندے سمجھتے ہیں ہم تو لیتے نہیں لیکن کھا لیتے ہیں، تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود پر گواہی دینے والے پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ یعنی جس نے سود لیا نہیں لیکن کھایا، سود لیا نہیں لیکن لکھ دیا، عمل اس کا کوئی کاروباری یا کوئی ایسا اس میں اس کی معاونت کر دی، سود کھایا نہیں لیکن گواہی دے دی کہ میں اس کا گواہ ہوں، اسے دے دو، اسے قرض دے دو، تو یہ سودی معاملات میں گواہی بھی نہیں دینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو یہ چاروں کام کرتے ہیں یہ چاروں کے چاروں گناہ میں برابر ہیں۔ ایک
ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا 73 درجے ہیں، یعنی سود کے 73 درجے ہیں، گریڈ جس طرح کہتے ہیں، جیسے گریڈ ہوتے ہیں 1 2 3 4 5، فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹا درجہ جو ہے حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، استغفر اللہ، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا اتنا برا یہ سود ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا 1 درہم، یعنی 1 درہم جس کو ملتا ہے، فرمایا کہ اس کے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، یعنی کوئی 36 بار برا کام کرے اس سے برا یہ ہے کہ جو 1 روپیہ 1 درہم اسے اگر مل جائے اور وہ رکھ لے۔ چوتھی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود والوں کو سزا کیا ملے گی، فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے، جیسے گھر ہوتا ہے کتنا بڑا گھر ہوتا ہے، ان کے پیٹ قیامت کے دن اتنے کر دیے جائیں گے جیسے ایک گھر ہوتا ہے، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی مانند ہیں اور اس میں سانپ نظر آ رہے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ شیشے آج کے دور میں جیسے وہ شیشہ ہوتا ہے اور اندر کا سارا نظر آتا ہے، ایسے ان کے پیٹ یہ رب العالمین کل قیامت کے دن دکھائے گا۔ حضور کو دکھایا تو حضور نے اپنی امت کو اس عمل سے روکنے کے لیے آپ نے بتا دیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے گھروں کی مانند ان کے پیٹ تھے اور اس میں سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، تو جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود دنیا میں کھاتے تھے، تو ایسی قیامت کے دن ان کی سزا ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ سود کی حرمت کو، یعنی سود حرام ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں کافر نہیں کہا بلکہ انہیں روکنے کے لیے آغاز آیت کا کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر انہیں پکارا، یہ بڑا گناہ ہے لیکن اس سے بچو۔ تو یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آگے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں ایمانداروں جو ایمان والے ہیں انہیں تحدید یعنی دھمکی دی گئی کہ وہ سود وغیرہ سے اور حرام کی جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے جس کو حرام کر دیا اس کو حلال نہ جانیں، اگر حلال جانیں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے، اور کافر ہو جائیں گے تو کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جو سود کو حلال جانے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اور دائرہ اسلام سے جب نکلے گا تو اس کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ کا فرما بردار ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں حضور کی اطاعت کی دعوت دی گئی کہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنا لو تو تم پر اللہ کی رحمتیں ہی ہر وقت نازل ہوتی رہیں گی۔ آگے سنیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ گناہوں سے انسان توبہ کر کے اللہ کے فرائض کو ادا کر کے نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب سے بخشش اور اس کی جنت کی طرف انسان کو کوشش یعنی اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم دنیا کی طرف دنیا کے ہر معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہیں بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، دوڑ لگانی ہے، وسارعوا دوڑو۔
یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے، یعنی تم اپنی پوری توانائی کو لگا دو، کوشش کرو کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ اپنے رب سے بخشش مانگنے میں۔ آج ہم رزق مانگنے میں دوڑ لگا دیتے ہیں، آج ہم دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی دوڑ لگا دیتے ہیں اس کے پیچھے کہ مجھے کوئی مقام مل جائے، مجھے دنیا کی عزتیں مل جائے، مجھے کاروبار میں وہ مقام مل جائے۔ لیکن جس کام کے لیے ہمیں، حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کر دیا کہ جس کے لیے جو لکھ دیا وہ اسے مل کر رہے گا، لیکن ہم دنیا کے جھمیلوں میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ کے جو فرائض ہیں انہیں پورا کرتے ہیں، نہ نیکیوں کی طرف ہم آتے ہیں، اور نہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں، یا ہم نے کتنی وہ عبادت کو خالص کر کے اللہ کے لیے کیا۔ یہی بات اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ جنت کیسی ہے؟ اس آیت میں جنت کی وہ پیمائش بتائی گئی۔ کیسی پیمائش بتائی گئی؟ جنت کی وسعت کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان کیا کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ جو سب سے بڑی چیز ہمیں کائنات میں نظر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں آسمان سب سے بڑا، یا پھر ہم دیکھتے ہیں زمین اللہ کی کتنی بڑی ہے۔ یہی دو چیزیں ہمیں دنیا میں، یہی دو چیزیں سب سے بڑی نظر آتی ہیں، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں۔ یعنی آسمان کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہماری نظر تھک جائے گی، لیکن اللہ کا آسمان کتنا بڑا ہم پر صاحبان ہے۔ یا ہم اللہ کی زمین کو جب دیکھتے ہیں، جو سفر کرنے والے لوگ ہیں تو جو سفر کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی وسیع اللہ کی زمین ہے، تو ہمیں اس جنت کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، کہا کہ جنت کی وسعت تمہیں صرف اتنی بتائی جاتی ہے کہ تمہیں چوڑائی بتائی جاتی ہے، لمبائی کا تو کوئی اندازہ نہیں، چوڑائی کیسے بنے گی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو آسمان بنایا، یہ پورا آسمان ایک لائن میں رکھ دیا جائے مثال کے طور پر، اور یہ اللہ کی پوری زمین کو یعنی دونوں کو جوڑ دیا جائے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پورے آسمان کو یعنی بچھا دیا جائے لائن میں، اور اس کے برابر میں پوری زمین کو رکھ دیا جائے، تو فرمایا کہ اتنی تو صرف جنت کی چوڑائی ہے، تو تم اندازہ لگاؤ کہ اس کی لمبائی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی جنت کتنی وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں ہے؟ یہ سوال کر لیا کہ یہ بتائیے جنت آسمان میں ہے یا زمین میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کون سی زمین، کون سا آسمان کہ جس میں جنت سما سکے؟ تو پھر فرمایا کہ یہ بتائیے کہ جنت ہے کہاں اللہ کی؟ تو فرمایا کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے ہے، یعنی اللہ کے عرش کے نیچے اللہ نے اپنی وہ جنت کو بنایا ہے، اور وہاں وہ عظیم الشان جگہ ہے کہ جہاں بندے کو اللہ کی رضا اور دیدار کا مقام ملے گا، جہاں وہ اللہ کا دیدار کرے گا اور اللہ کی رضا پا کر جو دنیا سے رخصت ہوا ہوگا اسے وہ اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں آپ آگے سنیں گے بار بار جنت کا بکثرت آپ کو ذکر ملے گا، اور اللہ کے محبوب نے ہمیں کہا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اور میں کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جنت اور دوزخ کے حوالے سے کہ جنت کیسی ہے، تو شہدائے بدر کے ضمن میں وہ حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو ان کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، ہر ماں کو بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے۔ تو حضور کو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، آپ یہ بتا دیجئے کہ وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں۔ اب یہ دیکھیے وہ جانتی تھی کہ حضور کیا کیا جانتے ہیں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی، اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ فرمایا اس کی جنت تو بہت ساری ہیں، اور بے شک تیرا بیٹا حارثہ جو ہے وہ جنت الفردوس میں ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا
کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ قیامت کے بعد جنت اور دوزخ پیدا ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی دوزخ پیدا ہو چکی ہے، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ہم بھی رب سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے محبوبین کے صدقے میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمیں اخلاص 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 تیری رضا کے لیے عمل کی نیت سے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی حب جاہ سے مولا کریم بناوٹ سے، منافقت سے، ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کا نور عطا فرما، اس قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، ہمیں جنت سے مولا کریم جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی کوئی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ میرے مالک ان بندوں میں تیرا کوئی نیک بندہ ہو، اور حضرت حارثہ جن کے لیے میرے حضور نے فرمایا وہ جنت الفردوس میں ہیں، ان اصحاب بدر مولا کریم 313 صحابہ کا صدقہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں سلامتی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔